السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید ابن عامر جمحی ان ہزاروں انسانوں میں سے ایک ایسا نوجوان تھا جو سرداران قریش کی دعوت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اور عاشق حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے آیا تھا، جن کو قریش نے دھوکے سے گرفتار کر لیا تھا۔ سعید ابن عامر اپنی بھرپور جوانی کے بل پر لوگوں کو ڈھکیلتا ہوا اور اپنا راستہ بناتا ہوا ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ جیسے قریشی سرداروں کے پہلو میں جا کھڑا ہوا، جو اس مجمع میں نمایاں مقام پر کھڑے تھے۔ اس طرح سعید ابن عامر کو اس بات کا موقع ملا کہ وہ اس سارے منظر کو اچھی طرح دیکھ سکے۔ سعید نے دیکھا کہ قریش کی عورتیں، بچے اور جوان سب زنجیروں میں جکڑے قیدی کو دھکیلتے ہوئے موت کے میدان کی طرف لا رہے تھے، تاکہ اسے قتل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لے سکیں اور غزوہ بدر میں مارے جانے والے اپنے رشتہ داروں کا بدلہ چکا سکیں۔ جب یہ لوگ قیدی کو دھکیلتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں اسے قتل کیا جانا تھا، تو سعید ابن عامر لوگوں میں سے نکل کر کچھ اور آگے بڑھ گیا تاکہ قریب سے قیدی کو دیکھ سکے۔ اس نے عورتوں اور بچوں کے شور اور چیخ پکار میں قیدی حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ان کے چہرے سے بلا کا اطمینان ٹپک رہا تھا اور کسی قسم کے ڈر، خوف، افسوس و پشیمانی اور بے چینی و اضطراب کے کوئی آثار نہیں تھے۔ اس حالت کو دیکھ کر سعید ابن عامر کے دل میں ایک عجیب سے احساس نے جنم لیا، جسے وہ فوری طور پہ سمجھ نہ سکا۔ پھر اس نے مجمع کے شور میں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی پرسکون اور گونجتی ہوئی آواز سنی۔ وہ کہہ رہے تھے، اگر تم لوگ چاہو تو قتل سے پہلے مجھے اتنی مہلت دے دو کہ اپنے رب کے حضور 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ چنانچہ انہیں مہلت دے دی گئی۔ سعید نے دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے قبلہ رخ ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد سرداروں کی طرف رخ کر کے بولے، اللہ کی قسم، اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم میرے متعلق اس بدگمانی میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ میں موت کے ڈر سے نماز لمبی پڑھ رہا ہوں، تو میں اطمینان کے ساتھ اور لمبی نماز پڑھتا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ سے اس طرح محبت کا اظہار، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بے خوفی سعید کے دل پر اپنا اثر دکھا رہی تھی، اور وہ یہ سب دیکھ اور سن کر دل ہی دل میں بے چین ہو رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر جوش اور غصے میں آ کر آپ رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا اور تلوار اور نیزوں کے وار کیے، جس سے آپ کا سارا جسم زخمی ہو گیا اور اس سے تیزی سے خون بہنے لگا۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر مشرک سرداروں نے آپ سے کہا، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ یہاں ہوتے اور تم اس تکلیف اور مصیبت سے نجات پا جاتے؟ سعید ابن عامر خبیب رضی اللہ عنہ کا جواب سننے کے لیے مزید آگے بڑھا اور اس نے آپ کی بے خوف، پرسکون اور پرجوش آواز سنی۔ حالانکہ اس وقت جسم سے بے تحاشا خون بہہ جانے کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ اپنے جسم کو سنبھال بھی نہ پا رہے تھے، سعید کو گونجتی ہوئی آواز میں جواب سنائی دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے، اللہ کی قسم، مجھے تو اتنا بھی گوارا نہیں کہ میں امن و سکون کے ساتھ گھر میں اپنے اہل و عیال میں رہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ جواب سنتے ہی مجمع میں شور اٹھا، لوگ چیخ چیخ کر کہنے لگے، مار ڈالو اسے، قتل کر دو اسے۔ پھر سعید کی آنکھوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے ہتھیار لے کر آپ رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور زندہ ہی آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے الگ کر دیے۔ سعید نے اس منظر کے ساتھ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی آواز اور آخری الفاظ سنے۔ وہ کہہ رہے تھے، اے اللہ، ان کفار کو
ایک ایک کر کے گن انہیں تباہی کا مزہ چکھا اور ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑ۔ پھر انہوں نے آخری سانس لی اور شہید ہو گئے رضی اللہ عنہ و ارضاہ۔ اس کے بعد قریش کے لوگ مکہ شہر لوٹ آئے۔ واقعات کے ہجوم نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا واقعہ دلوں سے بھلا دیا، لیکن نوجوان سعید بن عامر جمحی حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی مظلومیت اور ان کے دردناک قتل کے اس تکلیف دہ منظر کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے ذہن سے نہ بھلا سکا۔ وہ سوتا تو بھی وہ دردناک منظر دیکھتا، اور جب ان کے آخری الفاظ سنتا تو خوف زدہ اور بے چین ہو کر اٹھ جاتا۔ دن میں جاگتا تو خیالات کا دھارا اسی منظر اور انہی الفاظ کے گرد گھومتا رہتا۔ کبھی وہ چشم تصور سے دیکھتا کہ وہ 2 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں، کبھی دیکھتا کہ زندہ ان کے جسم کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، کبھی دیکھتا کہ آپ بڑے جوش کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور جب سعید کو آپ کے آخری الفاظ اور قریش کے لیے بد دعا یاد آتی تو اس کے پورے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ اسے یوں محسوس ہوتا کہ ابھی آسمان سے کوئی بجلی گرے گی اور اسے بھسم کر دے گی، یا کوئی چٹان اس پر گر پڑے گی۔ پھر یہ کیفیت آہستہ آہستہ بدلی اور وہ سوچنے لگا کہ وہ شخصیت جس کے ساتھ ہی اس سے اس طرح ٹوٹ کر محبت کرتے اور اتنی زبردست عقیدت رکھتے ہیں، واقعی وہ سچا اور برحق نبی ہے، اس کا دین بھی سچا اور برحق ہے، اور اس نبی کو حقیقتاً آسمانی مدد حاصل ہے۔ جب یہ کیفیت دل میں پیدا ہوئی تو اللہ رب العزت نے سعید بن عامر کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیا۔ وہ قریش کی مجلس میں پہنچا اور وہاں کھڑے ہو کر قریش اور ان کے گناہوں سے اپنی لا تعلقی و نفرت اور ان کے جھوٹے خداؤں سے اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے مسلمان ہونے کا کھلم کھلا اعلان کر دیا۔ واضح رہے کہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو کسی نے باقاعدہ اسلام کی دعوت نہیں دی تھی، بلکہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی شہادت ان کے اسلام میں داخلے اور ہدایت کا ذریعہ بنی۔ یہ ایک شہید عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت تھی کہ ان کی شہادت کا منظر دیکھ کر ایک بدترین دشمن اسلام نے نہ صرف دل و جان سے اسلام قبول کیا، بلکہ دنیاوی عیش و عشرت کے بدلے آخرت کا سودا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو دین کے لیے وقف اور اپنی تمام جسمانی اور دلی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دیا۔ اپنے قبول اسلام کا اعلان کرنے کے بعد ہجرت کر کے مدینہ منورہ اسلام کی پہلی مثالی ریاست چلے گئے اور مستقل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے۔ غزوہ خیبر اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ادوار میں کھلی تلوار کی طرح ہر وقت دین کے پھیلانے میں مصروف رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دونوں خلفاء حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی سچائی اور تقوی کی وجہ سے ان کی نصیحتوں کو بہت غور اور توجہ سے سنتے تھے اور ان کی باتوں پر پورا دھیان دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دور میں ایک مرتبہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی ملاقات خلیفہ وقت سے ہوئی تو نصیحت کرتے ہوئے فرمانے لگے، اے عمر، آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ لوگوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہیے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں سے کبھی نہ ڈریے گا، اور یہ کہ آپ کی باتیں آپ کے کاموں سے مختلف نہ ہوں۔ بہترین بات وہی ہے جس کی تصدیق عمل سے ہوتی ہے۔ اے عمر، دور و نزدیک کے ان تمام مسلمانوں پر اپنی توجہ ہمیشہ برابر رکھیے گا جن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ کے کندھوں پر ڈالی ہے، اور ان سب کے لیے وہی سب کچھ پسند کیجیے گا جو آپ خود اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے پسند کرتے ہیں، اور حق کی راہ میں بڑے سے بڑے خطرے سے نہ گھبرائیے گا، اور اللہ کے دین کی خاطر کسی کی بھی پرواہ مت کیجیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی نصیحت سن کر فرمایا، اے سعید، یہ سب کس کے بس کی بات ہے؟ عرض کی، یہ آپ جیسے شخص کے بس کی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ
علی صاحبہ الف الف تحیہ کا ذمہ دار بنایا، اور جس کے اور اللہ کے درمیان کوئی دوسرا حائل نہیں ہے۔ اس گفتگو کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے حکومتی کاموں میں تعاون کی خواہش ظاہر کرتے ہوئے فرمایا، اے سعید، ہم تمہیں حمص شہر کا گورنر بنا رہے ہیں۔ جواباً عرض کی، اے عمر، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے آزمائش میں مت ڈالیے۔ آپ کے اس جواب سے خلیفہ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تمہارا بھلا کرے، تم لوگ حکومت کی بھاری ذمہ داریوں کا بوجھ میرے کندھوں پر ڈال کر خود اس سے دور رہنا چاہتے ہو۔ اللہ کی قسم، میں تم جیسے عابد و زاہد اور خدا ترس باصلاحیت شخص کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گورنری کا پروانہ ان کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں تمہارے لیے اس عہدے کی کچھ تنخواہ نہ مقرر کر دوں؟ عرض کی، نہیں امیر المؤمنین، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، بیت المال سے جو وظیفہ مجھے ملتا ہے مجھے اور میرے اہل خانہ کو وہ کافی ہے۔ یہ کہہ کر حمص روانہ ہو گئے۔ حمص کے لوگ اپنے گورنروں پر اعتراضات، نکتہ چینیاں اور شکایات کرنے میں مشہور تھے۔ کچھ عرصے بعد حمص شہر سے خلیفہ کے کچھ بااعتماد لوگوں کا ایک وفد مدینہ حاضر ہوا اور شہر کے حالات سے آگاہ کیا۔ حالات سن کر امیر المؤمنین خوش اور مطمئن ہوئے اور فرمایا، مجھے اپنے شہر کے فقراء اور حاجت مندوں کے نام لکھ کر دے دو تاکہ میں ان کی ضروریات کا کچھ بندوبست کر دوں۔ وفد نے حاجت مندوں کے نام لکھ کر خلیفہ کو پیش کر دیے۔ اس میں اور بہت سے ناموں کے ساتھ ایک نام سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کا بھی لکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر خلیفہ نے حیرت سے پوچھا، سعید بن عامر؟ وفد نے جواب دیا، جی ہاں، سعید بن عامر ہمارے گورنر۔ خلیفہ نے مزید حیران ہو کر پوچھا، کیا تمہارا گورنر فقیر اور حاجت مند ہے؟ عرض کیا گیا، جی ہاں امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ، اللہ کی قسم کتنے ہی دن ایسے گزر جاتے ہیں کہ ان کے گھر میں آگ نہیں جلتی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور دیر تک روتے رہے، حتیٰ کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی اور آنسو داڑھی سے ٹپک کر دامن کو بھگونے لگے۔ پھر اٹھے اور 1000 دینار لا کر ایک تھیلی میں رکھ کر وفد کے لوگوں کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، سعید سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ امیر المؤمنین نے یہ رقم تمہارے لیے بھیجی ہے تاکہ آپ اس رقم سے اپنی ضروریات پوری کریں۔ وفد واپس حمص پہنچا اور گورنر کی خدمت میں حاضر ہوا، امیر المؤمنین کا سلام پہنچایا اور تھیلی ان کی خدمت میں پیش کی۔ انہوں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ عرض کیا گیا، امیر المؤمنین نے 1000 دینار آپ کی ذاتی ضروریات کے لیے بھیجے ہیں۔ یہ سن کر تھیلی کو ہاتھ سے دور ہٹاتے ہوئے اتنی زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جیسے کوئی مصیبت ان پر نازل ہو گئی ہے۔ ان کی یہ اونچی اور گھبرائی ہوئی آواز سن کر ان کی اہلیہ گھبرا کر دروازے پر آئیں اور پریشانی سے پوچھا، سعید کیا ہوا؟ کیا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال تو نہیں ہو گیا؟ بولے، ہماری آخرت کو تباہ کرنے کے لیے دنیا ہمارے گھر میں گھس آئی ہے۔ اہلیہ بولی، تو پھر فوراً چھٹکارا حاصل کر لیں اس دنیا سے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت وہ رقم چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں رکھ کر غریب اور حاجت مند مسلمانوں میں تقسیم کر دی۔ اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد امیر المؤمنین حمص تشریف لائے اور شہریوں سے پوچھا، تم نے اپنے اس امیر کو کیسا پایا؟ شہر کے لوگوں نے حسب عادت خلیفہ کے سامنے اپنے امیر کی 4 شکایتیں پیش کی، جن میں سے ہر شکایت دوسری سے بڑی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شہریوں کو اور سعید کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور بات شروع کرنے سے پہلے دل میں اللہ تعالی سے دعا کی، اے اللہ، سعید کے متعلق میرے اچھے گمان میں کوئی کمی نہ آئے، کیونکہ میں ان کے متعلق بہت ہی اچھا گمان رکھتا ہوں۔ پھر میں نے لوگوں سے دریافت کیا، تمہیں اپنے امیر سے کیا شکایت ہے؟ لوگوں نے بتایا،
جب تک خوب دن نہ چڑھ آئے یہ گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ خلیفہ نے سعید سے پوچھا تم اس شکایت کے متعلق کیا کہتے ہو؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اے امیر المؤمنین، اللہ کی قسم میں اس بات کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اب ظاہر کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ میرے گھر میں کوئی خادمہ نہیں ہے، اس لیے صبح جلدی اٹھتا ہوں، گھر والوں کے لیے آٹا گوندھ کر ذرا انتظار کرتا ہوں تاکہ اس کا خمیر اٹھ جائے، پھر روٹیاں پکاتا ہوں، اس کے بعد وضو کرتا ہوں اور پھر لوگوں کی ضروریات کے لیے باہر نکلتا ہوں۔ امیر المؤمنین نے لوگوں سے پوچھا تمہاری دوسری شکایت کیا ہے؟ بتایا گیا یہ رات کے وقت کسی کو جواب نہیں دیتے۔ خلیفہ نے پوچھا سعید اس شکایت کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ فرمانے لگے اللہ کی قسم میں اس بات کو بھی ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر اب مجبوری ہے۔ میں نے دن کے اوقات ان لوگوں کے لیے اور رات کے اوقات اپنے رب کے لیے مخصوص کر رکھے ہیں۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے لوگوں سے کہا کہ اپنی تیسری شکایت بیان کرو۔ انہوں نے کہا یہ مہینے میں ایک دن گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ امیر المؤمنین نے حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا تو وہ بولے امیر المؤمنین میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے اور جسم کے ان کپڑوں کے علاوہ میرے پاس اور کوئی کپڑا بھی نہیں ہے۔ میں مہینے میں ایک بار ان کو دھوتا ہوں اور ان کے خشک ہونے کا انتظار کرتا ہوں اور سوکھنے کے بعد دن کے آخری حصے میں پہن کر باہر آتا ہوں۔ امیر المؤمنین نے لوگوں سے چوتھی اور آخری شکایت پوچھی تو وہ بولے ان کو بار بار بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں اور یہ آس پاس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ امیر المؤمنین نے حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر پوچھا سعید اس شکایت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ یہ شکایت سن کر تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر رونے لگے اور روتے روتے بولے امیر المؤمنین میں خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت موقع پر موجود تھا اور اس وقت مشرک تھا۔ میں نے قریش کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ تلواروں اور نیزوں سے ان کا جسم زخمی کر رہے تھے، کاٹ رہے تھے اور ساتھ ساتھ پوچھتے جاتے تھے کہ آج تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تم اس تکلیف سے نجات پا جاتے۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ اس حالت میں بھی ان کو جواب دے رہے تھے اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں چین سکون کے ساتھ اپنے اہل و عیال میں رہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلووں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ اللہ کی قسم امیر المؤمنین جب وہ منظر مجھ کو یاد آ جاتا ہے اور ساتھ ہی یہ خیال بھی آتا ہے کہ میں نے اس وقت ان کی مدد کیوں نہ کی تو مجھے شدت سے اس بات کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس کوتاہی کو ہرگز معاف نہ فرمائیں گے۔ بس یہ کیفیت آتے ہی مجھ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے اور میں اپنے گرد و پیش سے بے خبر ہو جاتا ہوں۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں یہ سن کر میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے سعید رضی اللہ عنہ کے بارے میں میرے اچھے گمان کو غلط ثابت نہیں کیا۔ محترم ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ کریں، ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔